السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ذات جس کے نام سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسی رب کریم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت اور ایمان افروز نشست میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایپیسوڈ 1، جس میں ہم بات کریں گے کائنات کی سب سے خوبصورت معطر اور بابرکت عادت کے بارے میں، یعنی درود شریف کی فضیلت اور برکات۔ تو آئیے سب سے پہلے مل کر اپنے پیارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز ساتھیو، درود شریف صرف ایک دعا یا لفظی نذرانہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کی کائنات اور مخلوق کے درمیان محبت کا وہ مضبوط ترین تعلق ہے جو انسان کے مقدر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ کہ جس کام کا حکم اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، وہ کام وہ خود اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے۔ سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملوایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، خواہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ عرض کیا کہ تم مجھ کو ان کی امت میں سے بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہوگے، وہ پیچھے ہوں گے، البتہ تم کو اور ان کو جنت میں جمع کر دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں تجھ کو وہ چیز ہدیہ نہ دوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں،
کہ آپ مجھے وہ چیز ہدیہ دیں، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح درود بھیجیں۔ خداوند تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو سکھا دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے درود پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کی معیت نصیب ہوگی جس سے محبت رکھتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو جتنی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار دروشی پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود شریف پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہوا کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس کے سایہ کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں پہلے تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے دروشی پڑھتے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دروشی پڑھنے والوں میں سے بنائے۔ تو ناظرین، درود شریف ہماری دعاؤں کی قبولیت کی چابی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تک دعا کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، رزق میں تنگی ہے یا دل بے سکون ہے تو درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو غموں کو خوشیوں میں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، درود شریف کے انوار و برکات کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ درود شریف کے مزید معجزات، اس کے دنیاوی اور آخرت کے فوائد اور اس کی برکات کی مزید ایمان افروز داستانیں جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے ہماری اگلی ویڈیو ایپیسوڈ 2۔ جی ہاں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے درود شریف کی مزید وہ فضیلتیں اور حیران کن برکات جو آپ کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے لبوں پر درود پاک کی مٹھاس سجائے رکھیے۔ اپنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔